ہم لاپتہ شیعہ عزادار کا خانوادہ اس وقت یہاں موجود ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چہلم کے جلوس میں احتجاج نہ کیا جائے یا اسے کسی سیاسی رخ کی طرف نہ لے جایا جائے، تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو صاحب بھی یہ بیان دے رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کہا کہ 362 دن ہم جو ہے احتجاج نہیں کرتے، اگر وہ ہمارے ساتھ مسنگ پرسنز کی فیملیز کے کسی دکھ میں شریک ہوتے یا انہیں اس مسئلے کے بارے میں پتا ہوتا کہ ہم کئی سالوں سے روڈوں پہ رول رہے ہیں، وہ خود موجود ہوتے تو وہ کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہتے، وہ گٹر میں ڈوب کر تو مر جاتے، لیکن وہ یہ بیان ہرگز نہ دیتے کہ ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے عزاداروں سے مخاطب ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم سید زادیاں کئی مرتبہ روڈوں پہ آئے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، یہ فقط چہلم کے جلوس کے احتجاج کی بات نہیں ہے کہ ہم کئی مرتبہ روڈوں پہ آئے اور ہم نے کئی مرتبہ روڈ پہ آ کر اپنے مطالبات سب کے سامنے رکھے ہیں، لیکن ہمارے کسی مطالبے کو نہیں مانا گیا۔ ابھی کس کا جلوس گزرا ہے، کس رمضان کو ہم نے کتنی بڑی پریس کانفرنس کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، نہ ہم سے مذاکرات کیے گئے، نہ ہمیں تسلی دی گئی۔ آزا خانہ زہرا پہ ہمیں پریس کانفرنس نہ کرنے دیے جانے کے بعد ہم 21 کے جلوس میں آئے، 21 کے جلوس میں ہم سے وعدہ کیا گیا، وعدہ وفا نہ ہونے کے بعد ہم 9 کے جلوس میں آئے، 9 کے جلوس میں ہمارے جوانوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ تمام عزاداروں نے دیکھا۔ اب ہم چہلم کے جلوس میں اگرچہ اپنے حق میں یہ آواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ چہلم کے جلوس میں کوئی احتجاج نہ کیا جائے، تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں اور احتجاج ہوگا اور ہر صورت ہوگا۔ آپ اگر کسی کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ روک لیں، لیکن آپ اس بوڑھی ماں کو اس احتجاج سے نہیں روک سکتے جو کئی سالوں سے اپنے جوان بیٹے کی منتظر ہے۔ آپ اس بیوی کو اس احتجاج سے نہیں روک سکتے کہ جسے اپنے بچوں کے معصوم سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے کہ بابا کب آئیں گے۔ آپ اس بہن کو نہیں روک سکتے اس احتجاج کرنے سے کہ جو اس انتظار میں ہے کہ میرا بھائی آئے گا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے رخصت کرے گا۔ آپ ہم ماں بہنوں کو اس احتجاج سے نہیں روک سکتے۔ اور عزاداران سید الشہداء، یہ جو لاپتہ عزادار ہے نا، یہ بھی عزادار ہیں، یہ بھی جلوس برپا کیا کرتے تھے، اور خدا کا واسطہ مقصد حسین کو سمجھے، ورنہ ہمارا یہ جلوس، ہماری یہ عزاداری بے معنی ہے، بے مقصد ہے۔ مقصد حسین یہی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے، جو کہ ہم 61 ہجری کے ظلم کے خلاف احتجاج بلند کرتے ہیں ان جلوس اور مجالس کے ذریعے، اور ہم اپنا احتجاج بھی ضرور کریں گے۔ میں مسنگ پرسن کی ماں، بہن، بیوی، بھائی، سب ہم مسنگ پرسن کے لیے رو رہے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ احتجاج نہ کریں، کیوں نہ کریں یہ تو بتائیے۔ اگر آپ کا کوئی آپ کے گھر سے چلا جائے، 6 سال ہو جائے، 7 سال ہو جائے اور اس کا کچھ پتہ نہ ملے تو آپ احتجاج نہیں کریں گے؟ اور ہم کیا احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی حکومت سے لڑ رہے ہیں؟ حکومت سے التجا کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو ہمیں دے دیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم روڈوں پہ نہ آئیں اور ہم یہ احتجاج نہ کریں تو مہربانی کر کے آپ ہمارے بچوں کو، جو بھی ہے بھائی بہن جن کے ہیں، آپ ان کے حوالے کر دیں۔ ہم لوگ نہیں آئیں گے اور ہم روڈ پہ آنا نہیں چاہتے، آپ لوگ ہمیں روڈ پہ لا رہے ہیں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ روڈ پہ آئیں، آپ لوگوں کو شرم غیرت تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو آپ لوگ کبھی ماں بہنوں کو روڈ پہ نہیں لاتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 20 کو ہم روڈ پہ نہ آئیں تو 19 کو ہمارے پیاروں کو ہمارے حوالے کر دیں، اور اگر ہمارے پیاروں کو نہ چھوڑا گیا تو 20 کو تو یہ جلوس میں ہم جانا ہی جانا ہے، ہم سب پہنچیں گے وہاں پہ، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ میں ایک مسنگ پرسن کی بہن ہوں اور گزشتہ کئی سالوں سے میں اور مجھ جیسی کئی بہنیں، مائیں، بیویاں، بیٹیاں احتجاج کر رہی ہیں اپنے پیاروں کے لیے۔ یہ احتجاج کوئی سیاسی احتجاج نہیں ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں کیا کوئی سیاسی پرچم ہے یا ہم کسی سیاست کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس سال میں 362 دن اور ہوتے ہیں، ہم اس میں احتجاج کریں، 3 دن چھوڑ دیں؟ تو کبھی آپ نے نکل کے دیکھا ہے اپنے گھر سے کہ 362 دن یہ سید زادیاں کہاں جا رہی ہیں، کہاں احتجاج کر رہی ہیں، کس حال میں ہیں؟ ہم نے 362 دن بھی محترم، ہم نے 362 دن بھی احتجاج کیا ہے، جو آپ کے علم میں کبھی نہیں آئے گا۔ آپ کے علم میں صرف وہی آئے گا جو آپ کے آقا آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج نہیں کریں تو صحیح، ہم نہیں کریں گے، ورنہ ہمارے پیاروں کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم نہیں کریں گے احتجاج۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً احتجاج ہوگا اور ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ ہوگا۔ میں ایک مسلم پرسن کی بیٹی ہوں
जनाब, आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जो आप ये माइक पकड़ के आराम से कह देते हैं कि ये जुलूस सियासी जुलूस नहीं है, तो ये मजलूम हुसैन का जुलूस है। और ये मजलूमियत आज की मजलूमियत नहीं तो और क्या। हमसे रात के अंधेरों में हमारे बाबा को ले जाया जाता है, उसके बाद हमें नहीं बताया जाता कि वो कहाँ चले गए, उनको कहाँ लेके गए और किस हाल में लेके गए हो। जनाब, आपने बहुत आराम से बोल दिया, लेकिन जैसे हम यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। कैसे हमारे घरों में हालात हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। आपने एक दफा हमारे घर का चक्कर नहीं लगाया। आप कहते हैं कि 20 का जुलूस सियासी नहीं, तो आप हमसे किए गए वादे उस वक्त ही निभा लेते तो ये जुलूस की नौबत ना आती। मैं मिसिंग पर्सन की माँ हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे के लिए। अब बहुत बीमार भी हूँ। मेरे शोहर का 3 बार बंद है। अब बताएं, ऐसे मुश्किलों में आप लोग मेरे बच्चे को दिखाते नहीं हैं, मिलाते नहीं हैं। हम लोग रोड पे रहते हैं बैठ के, और आप कहते हैं कि आप लोग जुलूस में आप लोग नहीं कहा करें। सर जरूर हमारे बच्चे हैं तो मैं तो कहूँगी मौला हुसैन का जुलूस है। हमारे लड़कों को अगर आपने नहीं सफर नहीं छोड़ा तो जिसको नहीं करना करें। मैं एक शहीद की माँ हूँ, अली रजा शहीद की वालदा हूँ। मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया, 10 साल हो गया। उसके बाद मेरे भाई को घर से उठा लिया गया। मैं शहीद की माँ भी हूँ, असीर की बहन भी हूँ। मैं मेरे भाई जो मेरे ख्याल करने वाला, मुझे देखने वाला, मुझे हर चीज़ से सपोर्ट करने वाला, पहले तो मेरे बेटे को शहीद कर दिया, उसका कोई खबर नहीं, कोई पता ही नहीं चला किसने क्या किया। भाई को भी असीर कर लिया। अब आप बोले कहाँ से अपने भाई को ढूंढूं। इतने साल हो गया, जो भाई हमारा ख्याल करने वाला, हमारे सब कुछ था वो भाई, मुझे देखने वाला, मेरे हर चीज पे मेरे सर पे हाथ रखने वाला, वो 6 साल हो गया वो लापता है। वो उसका मालूम ही नहीं कहाँ है। खुदा रे मेरे भाई का कुछ पता तो कर दे। और जितने असीर बच्चे हैं सब पता नहीं कहाँ है। सबको आप कम से कम दिखा तो दें।